जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी खुसूसी नशरियात रमज़ान मुबारक की मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, लेकिन ये सेगमेंट चूँकि थोड़ी इसमें ताख़ीर हुई और हमारे एक और जो गेस्ट हैं उनको भी आना था, वो भी चूँकि साथ ही आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि हम दो सेगमेंट्स को मिला दें। यानी हमारा सेलिब्रिटी सेगमेंट जिसमें कि मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ आती हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में प्रोमिनेंट या नुमाया नाम रखते हैं, वो इस सेगमेंट में आते हैं। और साथ साथ रोज़ा और सेहत का सेगमेंट जिसमें डॉक्टर्स आते हैं। तो रोज़ा और सेहत के सेगमेंट के हवाले से आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि एक तरफ तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि देखने में सीनियर नहीं लगते। माशाल्लाह इनको मैं कोई पिछले 10, 12, 15 साल से जो देखता चला आ रहा हूँ, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये 20 से 19 की तरफ गए हैं, लेकिन ये 20 से 21 नहीं हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनकी पूरी फैमिली जो है वो इस बात की मिसाल है कि इनकी फैमिली में एजिंग नहीं होती। ये अल्लाह का बड़ा करम है। चाहे इनके साहबजादे हों, इनकी बहू हों, सरवत गिलानी इनकी बहू हैं, और इनके साहबजादे जो हैं वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, वो एस्थेटिक्स के डॉक्टर हैं। जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं वो ऑर्थोपीडिक सर्जन है, लेकिन इनकी स्पेशलिटी है एंटी एजिंग और जियारेटिक मेडिसिन, जो कि ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की होती है जिसमें हम एजिंग से बचाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुलंद सर खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल का गैप हुआ है ये। 2 साल का गैप तो यहाँ एक चैनल में हुआ, और सबसे पहले हमने आपके साथ की थी 2015 में, फिर मशरिक में भी आता था, फिर वहाँ पे भी आते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक लंबा अरसा है। फिर मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शोज़ में और इसमें डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा साहब आते रहे, और माशाल्लाह अपनी मुफीद बातें हमें बताते रहे, डाइट के हवाले से, फास्टिंग के हवाले से और स्लीप के हवाले से। ख़ास तौर पे इनकी रिसर्च है, उसको हम जानेंगे और वो इनसे पूछेंगे कि क्या है और किस तरीके से ये इनकी अपनी पूरी फैमिली जो है वो एजिंग उसकी नहीं होती, उसकी क्या वजह। बहरहाल आप जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहूँगा। बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। अमेजिंग पर्सनालिटी खाली देखने में ही नहीं, उसके साथ साथ काम के भी बहुत अमेजिंग है। एक तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बिल्डर एंड डेवलपर हैं, यानी कमाल की इनकी जो है ना सलाहियतें हैं। ये ऐसे बिल्डर एंड डेवलपर हैं जो बहुत जल्द प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं और लोगों को हैंड ओवर करते हैं। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का आपने नाम सुना होगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हैं, ये उसके चेयरमैन हैं, और साथ साथ कराची एयर का आपने नाम सुना होगा। ये कराची एयर के चेयरमैन है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि बिजनेसमैन तबके को मिला के और ये एयर कराची को लॉन्च करना या उसकी लॉन्चिंग की तरफ जाना, उसकी तैयारियां करना, बहुत एक ऐसा टास्क है जो मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें अब नॉलेज भी हासिल कर ली है और बहुत ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। इंशाल्लाह जल्द इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। इसके अलावा यूबीजी के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के माशाल्लाह इलेक्शंस तो लड़ते ही हैं FPCCI के, उसके तो चैम्पियन हैं। साबिक चेयरमैन आबाद भी हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो है ना चेयरमैन भी रह चुके हैं पहले। तो इसलिए हम खुशामदीद कहना चाहेंगे जनाब हनीफ गौहर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हनीफ भाई खैरियत से? आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास है। बड़ा एहसान है डॉक्टर गुड टू सी यू ऑल्सो। बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे सर? रमज़ान मुबारक का महीना है, फास्टिंग आप कहते हैं कि एक तो ये रोज़े वाली फास्टिंग है और एक खाने से दूर रहने वाली फास्टिंग है, जिसे हम कहते हैं कि भूखा रहना। आप कहते हैं दोनों सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं आपको एक अंग्रेज़ प्रोफेसर था, उससे किसी ने पूछा कि व्हाट शुड आई डू टू स्टे हेल्दी एंड लिव लॉन्ग। उसने कहा स्टे हंग्री एंड कोल्ड, यानी लंबी उम्र के लिए और सेहत के लिए क्या करना है? भूखा रहना और ठंडा रहना और ठंडक में रहना है। ठंडक आप देखें फ्रिज में चीज़ ख़राब नहीं होती ना, बाहर रखते हैं तितली ख़राब होती है, फ्रीजर में 3-3 महीने चीज़ें चलती हैं। यार हनीफ भाई तो बड़े काम की बात बता रहे हैं। ठंडक हम लोग बिला वजह धूप में फ्रीजर निकल में फ्रीजर में मत सो जाना जाके। धूप में निकल के काम करते हैं बिला वजह। धूप का अपना अलग रोल है। धूप के बगैर तो दुनिया चल नहीं सकती। लेकिन रहना फ्रीजर में चाहिए। नहीं, मतलब ठंडक से मतलब है कि ठंडक में आपकी बॉडी बेहतर काम करती है। बेहतर काम। देखें ये
सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है ना, ज्यादा खाना खाता है आदमी, गर्मी हाँ, में हाँ। खाने का मजा नहीं आता। हमें तो हर वक्त नहीं लगती है। अच्छा, तो ये है, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको बताऊं, देखिए चंद एक चीजें हैं। हाँ। लंबी उम्र इतना मसला नहीं है जितनी लंबी सेहतमंद फेज है। हाँ, आप 90 साल तक जी रहे हैं लेकिन 40 साल से मुख्तलिफ ऑपरेशन बीमारियों दवाइयों में में तो बेकार है। आपको हेल्थ स्पैन लंबा चाहिए, ठीक। 70 80 90 तक चले, बीमारियां ना हो। और इससे आजकल तो बहुत रिसर्च हो रही है, इससे बचाव तकरीबन अब समझे आप, और 5-10 साल में लोगों की ज़्यादातर बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसमें नंबर 1 जो चीज़ आती है सेहत और लंबी उम्र की बीमारी से, वो है फास्टिंग। अच्छा, फास्टिंग जैसे आपने भी कहा इस्लामी रोज़ा है, उसमें पानी चाय कॉफ़ी मना है, दूसरे ठीक। में सिर्फ चाय पानी कॉफ़ी की इजाज़त है। अलाउड है, ठीक। अच्छा, फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो मेडिकल साइंस ने जानवरों, चूहों, कीड़ों, इंसानों, बंदरों सब पे रिसर्च बेहतरीन है। हमें मुसलमानों ने कुछ नहीं बताया रोज़े के दुनियावी फ़ायदे। जो फ़ायदा अल्लाह देगा वो उसको पता है, हमें नहीं पता। दुनियावी फ़ायदे साइंसदानों ने हमें बता दिए कि कहते हैं आपका ब्रेन जो है उसका फंक्शन बेहतर हो जाता है। और आप कहते अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डैमेज सेल्स होते हैं, वो खुद ही डाई आउट होके जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, वो भूखे रहने से उनको ग़िज़ा नहीं मिलती, वो मर जाते हैं। वो उनको ऑटोफेजी कहते हैं, उनकी रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि जो लोग बाकायदगी से 30 दिन का रोज़ा रखते हैं हर साल का, उनको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कम होते हैं निस्बतन। अच्छा, एक छोटी सी मजीद बात कर दूं। जी जी। आपको कुछ आइडिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रोजे रखते थे साल में? सर बहुत रोजे रखते थे, इसलिए पीर और जुमरात तो एक शेड्यूल था। हाँ, 30 रमजान के, 30 रमजान, 15 शाबान, 6 शवाल, हज के, मुहर्रम के, रजब के, हर पीर और जुमरात, हर चांद की 13, 14, 15, ये 150 से 160 रोजे बनते थे साल के। उनको किसने बताया कि रोजे मुफीद है, रखो? और आप ये देखेंगे 63 साल की उम्र में भी बिल्कुल नहीं, वो तो इन्फेक्शन, हाँ फिट नहीं फिट तो सर देखिए ना, हज्जतुल विदा के मौके पर 63 ऊंट नहर करना, हाँ, और ये एक नहीं होता, एक आदमी नहीं कर सकता। 63 साल की उम्र में 63 ऊंट नहर किए हज्जतुल विदा के मौके पे। उधर से भी है, और मेडिकल साइंस, और फिर उससे पहले फतह मक्का और जो सारे जो गज़वात हुए खुद जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सिपह सालार के तौर पे लड़ते थे। आप 63 साल के आदमी को तो नहीं उम्मीद कर रहे होते कि वो इस तरीके से सिपह सालारी करे। ये है कि ये बेस्ट चीज़ है। हाँ, करे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे थोड़ी, तो गूगल पे सब कुछ मौजूद है, यूट्यूब पे देख लें, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नंबर 2 पे चीज़ आती है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, कम खाना। यानी 75-80% खा के बाकी पेट खाली छोड़ दिया। बताए कौन शख्स था जिसने सारी उम्र कसदन जानबूझ के कभी पेट भर के खाना नहीं खाया? ठीक। अगेन अवर प्रॉफिट, नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। ये नंबर 2 पे आता है। ठीक है। नंबर 3 पे फिर आपका ये है कि आपकी एक्सरसाइज है, स्लीप। अच्छा, इंटरेस्टिंगली साइंस में, मेडिकल साइंस में, बल्कि छोड़ें, नेचर में देयर इज नो सच थिंग एज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कोई चीज़ नहीं है। ऊँट, हाथी, घोड़ा वजन नहीं उठा रहा होता। नेचर में मूवमेंट है। अच्छा, मूवमेंट हाथों पैरों की। इफ यू कैन डू सर, लेकिन हाथी घोड़ा तो होता ही अपने नहीं, मेरे अपने वजन पे है ना, उसकी तो चलने में उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है। हम भी अगर क्रॉल करना शुरू करें, नहीं क्रॉल से नहीं, तो हमारी बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाएगी। मूवमेंट चाहिए। अच्छा, वेट लिफ्टिंग जरूरी नहीं है। नहीं, वो आप करें, वो मसल बनाने थोड़ा सा। अब हनीफ भाई ने देखे माशाल्लाह कितने जबरदस्त मसल बनाए हुए हैं। ये तो फिर आपने जिम में जाते रहे। नींद का जिक्र किया। किस चीज का? नींद का। नींद भी बताएं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद में जो सारी, जैसे ये हॉल में शादी वो हो रही है ना, उसकी शादी के बाद जब सब चले जाएंगे तभी सफाई होगी। अगर 24 घंटे शादियां चलती रहे तो सफाई नहीं हो पाई। तो नींद में सफाई होती है। नींद में जिस्म की गंद की सफाई होती है, सेल को ताज़ा करते हैं, पुरानी बैटरी निकाल के नई बैटरी। कितनी स्लीप चाहिए होती है एक दिन में? देखें 6 से 8 घंटे जो है, जैसे से एज बढ़े आप 6 तक आ सकते हो। लेकिन सर फिर क्या वजह है कि दुनिया का हर ज़हीन आदमी, हर कामयाब आदमी
تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں 2 سے 3 گھنٹے سوتا رہا ہے, بہت سے 1 گھنٹے بھی سوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو سپر جینیس, بہت عظیم. اب آپ کو بتاؤں, ہر پاکستان میں 24 کروڑ لوگ ہیں, ہر آدمی وسیم اکرم جیسی بالنگ نہیں کرا سکتا سر, لیکن میں بات کر رہا ہوں بڑے میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ایکسٹرا آرڈنری لوگوں. آپ تو ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کی بات نہیں کریں, وہ ان کا کچھ سسٹم ہی دوسرا ہے. بھٹو صاحب کہتے ہیں 1 گھنٹہ سوتے تھے, جس کو بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا, جس کو کہتے ان کے ہیں مخالفین نے کہا ہمیں تو آپ سے شکایت ہی یہی ہے کہ آپ رات بھر سوتے نہیں ہیں. جس کو کہتے ہیں خدا داد صلاحیت, خدا داد صلاحیت, یہ وہ ہے. وہ میں آپ کوشش کریں نہیں ڈیولپ, وسیم اکرم جیسی بالنگ کرا سکتے ہو آپ؟ نہیں کرا سکتے, سوال نہیں. وہ تو خدا داد صلاحیت ہے نا. نہیں, میں آپ سے اس لیے پوچھا, مجھے میری خود کی نیند کم ہے. کتنی ہے؟ میں جیسے آج کل میں رات میں سویا ہوں کوئی سحری کے بعد 6 بجے, پھر 7:30 بجے اٹھ گیا, اچھا پھر میں 1.5 گھنٹے اور سویا اور پھر ادھر آ گیا. بیسٹ زیادہ سو ہی نہیں سکتا. بیسٹ ٹائم جو ہے اگر آپ کی نیند سفر کر رہی ہے تو وہ ہے دوپہر میں کلولہ. اور کلولہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے, نبی خود فرماتے رات کا 3 گھنٹے کا جو نقصان ہے, 3 گھنٹے نیند نہیں آئی, وہ 20 منٹ اگر آپ لیٹ گئے. صاحب میں رمضان میں صرف 3 سے 4 گھنٹے سو پاتا ہوں ٹوٹل دوپہر, چاہے وہ ایک ساتھ سو جاؤں یا میں توڑ کے تھوڑے سا دوپہر کو سو کے دیکھو. پر دوپہر میں پروگرام اگر میں سو گیا تو پروگرام کون کرے گا یہ بتائیں. اچھا آپ تھوڑا سا حنیف گور صاحب سے بات کرتے ہیں. حنیف گور صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو حالات کیسے ہیں, کیسی چیزیں چل رہی ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں حالات تو ڈاکٹر صاحب میرے سے زیادہ آپ کے علم کے اندر ہوں گے کہ پاکستان کے حالات اس وقت کیا ہیں. پہلے تو ہم پاکستان کے حالات کو رو رہے تھے, اور اب جب سے جنگیں ہوئی ہیں, جب سے ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. صحیح بات, اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہودیوں نے آخر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. بے شک. تو ایرانی ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, اور ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے, شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے. بے شک. اور پاکستان کی پوری قوم جو ہے تو ایران کے شہداء کے لیے دعا بھی کرتی ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی بھی ہے. اور ہم جو ہے تو اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ اسے اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, تو ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم پھر بھی یہودیوں کے پاس اور نصارہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اپنے دوست تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سن لیں تو انہوں نے کئی مرتبہ اپنے لیکچرز کے اندر یہ بات کہی ہے, اور آپ جتنی بھی جدت علماء کو سنیں تو انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تلقین کی ہے. لیکن ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں, لیکن ہم جب عمل کا وقت آتا ہے تو قرآن کی آیات پر عمل نہیں کرتے, جو اس کی تشریح کی گئی ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. تو میرے خیال سے کہ ہمارے قول اور فعل کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے. جو قرآن میں جو چیز کہہ دی گئی ہے تو ہمیں اسے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. باقی پاکستان کے حالات کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, تو پاکستان کے حالات پچھلے 3 سال سے میں غالباً سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پہ بہتر نہیں ہے. کاروبار کے حالات بہت خراب ہیں. بزنس جس طرح آپ نے میرا تعارف کرایا کنسٹرکشن کے حوالے سے, تو اگر آپ دیکھیں گے تو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں. سر بہت حیرت ہوتی ہے, آپ وہ لوگ ہیں جو کہ معمار ہیں, معمار سے مطلب اس ملک کو بنانے والے ہیں. آپ کی انڈسٹری اگر چلتی ہے نا تو آپ کی انڈسٹری سے جڑی ہوئی 90 سے 100 انڈسٹریاں چلتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی, خالی ایک انڈسٹری نہیں آپ کی. جی آپ کے جو آپ عمارات بناتے ہیں اس کی ٹائلوں سے لے کے اور سوئچ تک, یہ ساری چیزیں, اسٹیل ہو گئی, سیمنٹ ہو گئی, اسٹیل, سیمنٹ, دروازے, کھڑکیاں, فلاں, مطلب جتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ساری فیکٹریاں چلتی ہیں. جتنے زیادہ گھر بنیں گے اتنی فیکٹریاں چلیں گی. لیکن سر افسوس کی سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ یہ پچھلے 3 سال سے کیا ہوا ہے کہ پروجیکٹس لانچ ہونا ختم ہو گئے ہیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, لوگوں کی افورڈیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے, اور سیلنگ کم ہو گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ 3 سال سے آپ دیکھیں کہ ایک تو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو جس ملک میں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو یہاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پر جن کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو جائے. سر لیکن تو پرائسز پھر بھی بڑھ رہی ہیں, زمینوں کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں, کچھ آپ نہیں سمجھتے آرٹیفیشلی بھی بڑھ رہی ہیں. مطلب ان حالات میں اس مارکیٹ میں پرائس بڑھتی جائے گی, افورڈیبلٹی اور کم ہوتی جائے گی, تو ڈیزاسٹر کی طرف نہیں جائیں گے سر؟
اب ڈیزاسٹر کی طرف تو میرے خیال میں ہم بہت نزدیک ہیں, ہم جا چکے ہیں, اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم انویسٹمنٹ جو برابر ملک میں گئی ہے $18 بلین کی وہ لے کر آئی جائے. تو $18 بلین کی اگر انویسٹمنٹ آپ کو لے کر آنی ہے تو آپ کو اپنے ٹیکس کا نظام بھی بہتر کرنا پڑے گا. یہاں پر آپ یہاں پر دیکھیں نا کہ 45 سے 50% ٹیکس بنتا ہے آپ کا, اور پھر آپ کے پاس کوئی 18 قسم کی آپ کی ایجنسیاں ہیں بے شک جو آپ کو آ کے تنگ کرتی ہیں. آپ کو انوائرمنٹ, وہ فرینڈلی انوائرمنٹ آپ کو نہیں ملتا کام کرنے کا. برابر ملک میں لوگ جاتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے 5% ٹیکس دینا ہے, ان کا فکس ہے 5% ٹیکس. پھر اس پہ مراحت الگ ہیں, ان کو مراحت الگ ہے. اس کے اوپر کارڈ, ان کو 10 سال کا کارڈ مل جاتا ہے, گولڈن کارڈ مل جاتا ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو یہ بینیفٹس ہیں. ہاں لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی ہمارے لوگ یا ہماری گورنمنٹ شاید وہ بینیفٹ نہیں دے دینا سکتی. چاہتے. اچھا, ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں جو پیسہ ہے ہاں وہ کسی طریقے سے واپس لایا جا سکے. تو اس کی جب کوشش کی گئی لانے کی تو پتہ لگا کہ IMF کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں, کیونکہ ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں. تو IMF پروگرام نے یہ ریسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ جو باہر سے پیسہ آتا ہے اگر بلک کے اندر ریمیٹنس جو آتی ہے, تو ریمیٹنس جو آتی ہے اس کے اوپر کوئی ایمنسٹی آپ نہیں دے سکتے. اب آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا پیسہ باہر گیا ہوا ہے, کسی انداز میں بھی آپ لے گئے, آنا بھی چاہ رہا ہے تو اس میں ایک دفعہ دی تھی پہلے شاید نواز شریف کے زمانے میں. نہیں, پہلے تو عمران خان صاحب نے بھی دی, نواز شریف صاحب نے بھی دی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب ایمنسٹی آپ کے پاس آئے گی تو ہی آپ کا قانونی طور پہ پیسہ آئے گا. تو آپ ابھی IMF کے پروگرام کے اندر ہیں, جب تک آپ IMF پروگرام سے نہیں نکلتے آپ اپنی مرضی کی پالیسیاں نہیں بنا سکتے. آپ نے کنسٹرکشن کی, آپ یقین کریں جو آپ نے بات کی ابھی, ہماری جو ایسوسیشن ہے آباد, ہمارے حسن بخشی صاحب چیئرمین ہیں, انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ جا کے گورنمنٹ کو مطمئن کریں کہ کسی طریقے سے کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی. تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 80 سے 100 انڈسٹریاں ہماری اس سے وابستہ ہیں. آپ کی انڈسٹری ہم نے 95% یہاں سے کراچی سے سمجھاتے ہوئے گئے اور پرائم منسٹر تک ہاؤس جا کے سمجھا کر آ گئے کہ بھائی یہ آپ اس انڈسٹری کے لیے خدارہ کوئی ایمنسٹی دیں, اس کے لیے کوئی اسپیشل پروگرام دیں تاکہ یہ انڈسٹری چلے. لیکن وہاں سے دوبارہ وہی میسج آیا کہ IMF کی وجہ سے ہم آپ کو لوگوں کو سہولت نہیں دے سکتے. ایک دفعہ آپ کو دی بھی گئی تھی ایک PTI گورنمنٹ پہ ایمنسٹی, تو آپ نے دیکھا بھی تھا کہ 6.5%. میں تو خود اس میں ساتھ آپ لوگوں کے ایک چیز میں رہا ہوں, اور ایمنسٹی بھی دی گئی. ایمنسٹی بھی دی گئی, نوٹ خالی ہمارے کو دی گئی, آپ لوگوں کو دی گئی, آپ لوگوں کو دی گئی. آپ 3% پہ دیکھیں اپنا مکان لے سکتے تھے, آپ 5% پہ مکان لے سکتے تھے. انہوں نے 3-4 ٹرانچز بنا لی. وہ دور اچھے تھے جس وقت انسان جو ہے نا وہ 5-6% بینک لون لے کے 5-6% سالانہ پہ مکان لے لیتا, مکان بن جاتا تھا. اچھا, ایک عام آدمی سفید پوش آدمی بھی تنخواہ دار ہوتے ہوئے بنگلہ لینے کی استطاعت رکھتا تھا. وہ کہتا تھا چلو تنخواہ میری تنخواہ سے ڈائریکٹ, لیکن آج کل سوچ بھی نہیں سکتا, اپارٹمنٹ بھی نہیں لے سکتا. سر میں نے 24 لاکھ روپے کے بنگلے بیچے ہیں یہاں پہ ملیر کے اندر, 24 لاکھ روپے میں, 35 لاکھ روپے میں, کروڑوں کے ہو گئے. اب تو کروڑوں روپے کے وہ بنگلے, کروڑوں روپے کے سر. جو بنگلہ 70-80 کا تھا وہ اس پر 3.5 کروڑ روپے کا اس وقت چل رہا ہے. یہ ملیر اور یہاں کی بات کر رہا ہوں, ماڈل کالونی اور ملیر میں جو 120-130 گز کے بنگلے ہیں وہ 2 کروڑ سے اوپر چلے گئے. جی میں خود جو ہمارے دوست ہیں میڈی کیم والے خلیل احمد نینی تال والا صاحب, ان کے ساتھ مل کر ہم نے کین گوہر گرین سٹی کے نام سے ان کی زمین تھی یہاں پہ ملیر میں, تو ہم نے وہ زمین ساری واگزار کرائی اور اس کے بعد ہم نے وہ پروجیکٹ کیا. لیکن اس وقت جو مارکیٹ ہوتی ہے آپ کو اسی حساب سے لانچ کرنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے, کہاں چلی گئی ہوگی وہ. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسکیم ہماری اتنی کامیاب ہوئی, لوگوں نے اتنا سراہا کہ وہ 400-500% لوگوں کے پیسے بڑھے. لوگ وہاں سے ہماری اسکیم سے شاید ہم نے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا لوگوں نے. آپ کا نام بن گیا نا سر, آپ کا نام بن گیا. اچھا سر, اب تھوڑی سی بات ہم بس پہلے ایئر کراچی پہ کریں گے, پھر کچن میں بھی جانا ہے. وہ شیف ہماری ویٹ کر رہی ہیں, آپ دونوں کو بھی ساتھ چلنا ہوگا. جی تو زبیر صاحب تو ماشاءاللہ ہر چیز کی چیزیں بتاتے ہیں کہ کس چیز کی ویلیو کیا ہے, کیلورک ویلیو کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایئر کراچی اتنا بڑا ایک ایسے حالات میں ایئر کراچی کا ایک بیڑا اٹھا لینا, اس کو میں بیڑا ہی کہوں گا کہ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس ملک کی اپنی ایئر لائن, قومی ایئر لائن نہ چلے, جس ملک میں پرائیویٹ ایئر لائنس کئی کھلیں اور کئی بند ہو جائیں, وہاں پہ بزنس مین سارے مل کے ایک پوری ایئر لائن لے آئیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی ایئر لائن کی بات کی, آپ PIA کی بات کر رہے ہیں, اور PIA کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ اپنے گھر سے بھی روزانہ چوری کرنا شروع کریں تو آپ کا اپنا گھر بھی نہیں چلے گا. آپ اپنے دفتر کو بھی آپ روزانہ آپ یہ والے کام شروع کر دیں گے تو ایک دن آئے گا آپ کا دفتر بند ہو جائے گا. تو PIA کے ساتھ بھی وہ
ستیلی ماں والا سلوک کیا گیا اور پی آئی اے کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور آخر پی آئی اے کا آج حال یہ ہو گیا کہ پی آئی اے جو ہے تو بلینز آف روپیز کی مقروض اور بلینز آف روپیز لوگوں کے دینے, بلینز آف روپیز جو ہے تو ٹیکس کی ادا کرنے. اسی طرح سے پی آئی اے کا جو نام بنا تھا شروع میں, جو پی آئی اے کی وجہ سے پی آئی اے میں اتنے اچھے اور قابل لوگ ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے جا کر ایمریٹس بنائی. اگر آج آپ ای کے دیکھتے ہیں تو ای کے کی پہلی فلائٹ جو ہے تو ایمریٹس کراچی تھی, اس وجہ سے اس کا آج تک جو ہے تو اس کا کوڈ جو ہے ای کے ہے. تو پاکستان کے لوگوں میں اتنی اہلیت تھی کہ وہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائن بنایا کرتے تھے, لیکن جب سے یہ کرپشن کا عنصر آ گیا, سیاسی مداخلت جب سے آ گئی, سیاسی مداخلت کے بعد وہ پی آئی اے تباہ ہوئی. اب اگر آپ آتے ہیں آپ پرائیویٹ ایئر لائنس کی طرف, دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے, اگر اس ملک کا ہم نہیں سوچیں گے, اب جیسے میں اس کراچی میں پیدا ہوا ہوں, میں کراچی کا نہیں سوچوں گا تو کوئی باہر سے آ کے تو لوگوں نے اس کے لیے نہیں سوچنا. صحیح بات ہم نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیسے 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 بڑھانا ہے اپنے ملک کو, ہم نے اپنے شہر کے کیسے ترقی کرانی ہے. بے شک. تو شہر کی ترقی یقیناً جو پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہے, میئر کراچی کے ہاتھ میں ہے, سندھ کے ان کے ہاتھ میں, ان کے اندر ہم مشورہ دے سکتے ہیں, ہم ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ ایز اے بزنس مین کہ ہم نے کراچی میں کاروبار کیا, کراچی نے ہمیں کاروبار سکھایا, تو اب ہم نے سوچا کہ ہم کراچی کے لیے کیا کریں. تو کراچی کے لیے سوچتے ہوئے ہم نے جو ماڈل سوچا, ہم نے ماڈل ایئر سیال کا ماڈل سوچا کہ جب چھوٹا سا ایک شہر ہے سیالکوٹ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور وہ چھوٹے سے شہر کے لوگ, ہم تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, ان 800 لوگوں نے مل کر ایئر لائن بنائی. تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم تو 40-45 لوگ ہیں آج بھی الحمدللہ. تو انہوں نے 800 لوگوں نے 1-1 کروڑ روپے ڈالے اور ایئر لائن آج کھڑی کر دی. 5 سال پہلے انہوں نے 3 جہازوں سے سٹارٹ لیا اور آج ان کے پاس 13 جہاز ہے ماشاءاللہ. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کاروباری لوگ تھے, اس میں کام میں پوٹینشیل موجود ہے, صرف کرنے والے چاہیے, ایمانداری کے ساتھ کرنے والے چاہیے, اس ایمانداری کے ساتھ چاہیے کہ جن کو اللہ کا خوف ہو کہ اس میں بے ایمانی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اس میں زیادتی نہیں کرنی, تو تب اللہ تعالیٰ کی برکت آ جاتی ہے. آپ کے ساتھ کتنے تقریباً بزنس ہیں؟ 45 بزنس مین ہمارے یہاں 40-45 ہے. 40-45 اور سب کا ایک کنسورشیم بنا کے اور یہ کام کیا جا رہا ہے. جی میں نے وہی ماڈل سوچا, یہ آئیڈیا میرا تھا بیسکلی آپ کے سب. جی مجھے یاد ہے, پہلی اناؤنسمنٹ ہی آپ نے کی تھی میری تھی پریس کانفرنس, اور اس وجہ سے الحمدللہ میں اپنے بورڈ کا شکر گزار ہوں کہ پورے بورڈ نے مل کے یونانیمس مجھے جو ہے چیئرمین بنایا, اور میں آج ایئر کراچی کا چیئرمین ہوں یقیناً. اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو میں نے وعدے کیے ہیں اپنی کراچی کے لوگوں سے, پاکستان کے لوگوں سے اور اپنے انویسٹر سے, اپنے دوستوں سے, تو وہ وعدہ کو میں جلد سے جلد پورا کر سکوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بالکل 95% پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, ہم اے او سی کے نزدیک ہیں, ایئرپورٹ پہ ہم شفٹ ہو چکے ہیں, ہم نے تمام ایچ او ڈیز جو اسپیشلائز لوگ ہیں وہ سارے ہائر کر چکے ہیں ہم, اور اب ہماری جہازوں کی نیگوسیشن چل رہی ہیں, بہت جلد ہماری جہازوں کی نیگوسیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. اس پہ سر آپ سے ذرا تفصیلی بات کریں گے ہم ابھی تھوڑی دیر میں, کیونکہ یہاں میں ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد جو ہے نا افطار کے پکوان, یہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے کچن چل کے دیکھیں گے کیا ہماری شیف فرا ہیں, بڑی اچھی سی شیف ہیں, پروفیشنل, شی از اے ٹرینر شیف, شیفس کو ٹرین کرتی ہوئی آئی ہیں, اور اس وقت بھی ایئرپورٹ پہ رحمت شیریں جو ہے اس کو اس کے آپریشنز ہیڈ کرتی ہیں اور ساری ریسیپیز ڈیوائز کرتی ہیں. آپ کی بھی اکثر ملاقات شاید ہوئی ہو. ایک وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کے پکوان, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.